الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ بھائیوں کا حضرت یوسف علیہ السلام پر چوری کا الزام اور آپ علیہ السلام کا صبر۔ جب بنیامین کے سامان سے شاہی پیالہ برآمد ہوا تو بھائیوں نے فوراً کہا، ہم تو چوری کو بہت ہی بری حرکت سمجھتے ہیں۔ البتہ بنیامین کی چوری پر تعجب نہیں، کیونکہ ان سے پہلے ان کے بھائی یوسف علیہ السلام نے بھی چوری کی تھی۔ یہ الزام سن کر آپ علیہ السلام نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے دل میں کہا کہ تم جس چوری کا الزام مجھ پر لگا رہے ہو اس سے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ فرمان الہی ہے مفہوم۔ بھائیوں نے کہا، اگر اس بنیامین نے چوری کی ہے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، اس کا ایک بھائی یوسف علیہ السلام بھی اس سے پہلے چوری کر چکا ہے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں چھپائے رکھا اور ان کے سامنے بالکل ظاہر نہ کیا، اور دل میں کہا، تم بہت ہی گرے ہوئے درجے پر ہو اور اللہ ہی اسے خوب جانتا ہے جو تم بیان کر رہے ہو۔ سورہ یوسف آیات 77۔ بھائیوں کی طرف سے پیشکش اور حضرت یوسف علیہ السلام کا جواب۔ جب چوری کے مقدمے میں بنیامین کی گرفتاری کا فیصلہ ہو گیا تو بھائیوں کو فوراً خیال آیا کہ اب ہم اپنے والد کو کیا منہ دکھائیں گے۔ ہم اپنے والد سے پختہ عہد کر کے آئے تھے کہ بنیامین کو ضرور ساتھ لائیں گے، مگر یہ کہ ہم پر کوئی آفت آ جائے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ ان کے والد بہت ہی بوڑھے ہیں، ان سے بہت محبت کرتے ہیں اور ان کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے آپ علیہ السلام میں سے جسے چاہے ان کے بدلے اپنے پاس رکھ لے اور انہیں چھوڑ دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی گرفتاری تمہارے فیصلے کے مطابق ہوئی ہے۔ اب اگر میں اصل مجرم کو چھوڑ کر کسی بے گناہ کو گرفتار کر لوں تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا، اور میں ایسے ظلم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ فرمان الہی ہے مفہوم۔ بھائیوں نے کہا، اے عزیز، بے شک اس کے والد بہت ہی بوڑھے ہیں، لہٰذا آپ اس کے بدلے ہم میں سے کسی کو اپنے پاس رکھ لیجئے، ہم آپ کو بڑا احسان کرنے والا پاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہم نے جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا دوسرے کو گرفتار کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ایسا کرنے سے تو ہم یقیناً ناانصافی کرنے والے ہو جائیں گے۔ سورہ یوسف آیات 78 تا 79۔ بھائیوں کا اپنے والد محترم کو مطمئن کرنے کے لیے مشورہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا مدلل جواب سننے کے بعد آپ علیہ السلام کے بھائی بنیامین کی رہائی سے نا امید ہو کر آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ہم تو والد سے بنیامین کو واپس لانے کا عہد کر کے آئے تھے، اب کیا کریں؟ بڑے بھائی نے کہا کہ ہم تو والد صاحب کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، ہم اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کو بھی والد کی نظروں سے اوجھل کر چکے ہیں، لہٰذا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک کہ والد صاحب راضی نہ ہو جائے، یا اللہ تعالیٰ اس بات کا فیصلہ فرما دے، یعنی یا تو میں بنیامین کو ساتھ لینے میں کامیاب ہو جاؤں یا مجھے موت آ جائے۔ تم والد محترم سے یہ واقعہ بیان کر دو۔ چنانچہ آپس میں مشورہ کرنے کے بعد بھائی مصر سے چل پڑے اور اپنے والد محترم کی خدمت میں جا کر صورتحال بیان کی اور کہا کہ جب ہم نے عہد کیا تھا تو ہمیں علم نہ تھا کہ بنیامین چوری کرے گا۔ ہم سے تو عزیز مصر نے چوری کی سزا پوچھی تھی جو ہم نے اپنے دین کے مطابق بتا دی۔ اگر آپ کو ہماری سچائی کا اعتبار نہیں تو اس قافلے والوں سے پوچھ لے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں۔ فرمان الہی ہے مفہوم۔ جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو تنہائی میں بیٹھ کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ بڑے بھائی نے کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے
تم سے اللہ کی قسم لے کر پختہ عہد لیا ہے، اور اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے بارے میں تم کوتاہی کر چکے ہو، لہٰذا میں تو یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرے والد خود مجھے حکم نہ دے یا اللہ میرے لیے اس معاملہ کا فیصلہ کر دے۔ وہی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم سب والد کی خدمت میں واپس جاؤ اور کہو کہ اے ابا جان، آپ کے بیٹے نے چوری کی اور ہم نے وہی گواہی دی جو ہم جانتے تھے، اور ہم غیب کی نگہبانی کرنے والے نہ تھے۔ آپ اس شہر کے لوگوں سے دریافت فرما لیں جہاں ہم تھے، اور اس قافلے سے بھی پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، اور ہم یقیناً اپنے بیان میں سچے ہیں۔ سورہ یوسف آیات 80 تا 82۔ بنیامین کے واقعے نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا پرانا غم تازہ کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے صورتحال کا پتہ چلنے پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا پرانا غم تازہ ہو گیا۔ آپ علیہ السلام اس واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے وہی جملہ میں صبر کرتا ہوں کہا جو حضرت یوسف علیہ السلام کا صدمہ ملنے پر کہا تھا، اور اس واقعے پر صبر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ امید بھی ظاہر کی کہ عنقریب اللہ تعالیٰ ان سب یعنی یوسف اور بنیامین کو مجھ سے ملوائے گا۔ فرمان الہی ہے، مفہوم۔ یعقوب علیہ السلام کی داستان سن کر کہا، حقیقت یہ نہیں بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنائی ہے، لہٰذا اب صبر ہی بہتر ہے۔ قریب ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، وہی خوب علم اور حکمت والا ہے۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا، ہائے یوسف! اور ان یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں غم کی وجہ سے بے نور ہو گئی اور وہ بہت زیادہ غمگین رہنے لگے تھے۔ بیٹوں نے کہا، اللہ کی قسم آپ ہمیشہ یوسف علیہ السلام کی یاد ہی میں لگے رہیں گے یہاں تک کہ آپ اس کے غم میں گل جائیں یا ہلاک ہی ہو جائیں۔ انہوں یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ سورہ یوسف آیات 83 تا 86۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹوں کو یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی تلاشی کا حکم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، لہٰذا تم اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو اور حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو تلاش کرو۔ نا امیدی کفار کا شیوہ ہے، مسلمان کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے۔ فرمان الہی ہے، مفہوم۔ اے میرے بیٹو، تم دوبارہ جاؤ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، یقیناً اللہ کی رحمت سے تو کفار ہی نا امید ہوا کرتے ہیں۔ سورہ یوسف آیات 87۔ بھائیوں کی حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کہنے پر تمام بھائی حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو تلاش کرنے کے لیے مصر کی طرف چل پڑے۔ بھائیوں نے مصر جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بنیامین کی رہائی اور مزید غلہ کے حصول کے لیے درخواست پیش کرتے ہوئے کہا، اے عزیز مصر! ہم اور ہمارا خاندان مختلف تکالیف کا شکار ہیں۔ ہمارے والد محترم بوڑھے اور ان کی بینائی بھی ختم ہو چکی ہے، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ خصوصی تعاون فرماتے ہوئے ہمیں ہمارا بھائی واپس کر دیجئے اور غلہ بھی دیجئے۔ فرمان الہی ہے، مفہوم۔ پھر جب یہ بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہنے لگے، اے عزیز! ہمیں اور ہمارے خاندان کو بہت تکلیف پہنچی ہوئی ہے اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لائے ہیں، چنانچہ آپ ہم پر صدقہ کرتے ہوئے ہمیں پورا غلہ دیجئے۔ بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو بہترین بدلہ دیتا ہے۔ یہ سن کر یوسف علیہ السلام نے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے
کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ اپنی نادانی میں کیا کیا تھا۔ سورہ یوسف آیات 88 تا 89۔